کا عنوان ہے، لیکن 11ویں والوں نے بھی ہمیں قرآن کی راہ دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہا کہ یہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر اس میں تمہیں کچھ شک ہے فَأْتُوا، تو پھر لے آؤ، یہ امر ہے، پھر لے آؤ بِصُورَةٍ، ایک صورت لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ ایک صورت لے آؤ۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ، ایک صورت لے آؤ۔ اس لے آؤ کے معنی میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ خود بنا سکو تب بھی ٹھیک ہے، اور کوئی اور تمہاری مدد کر دے تب بھی لے آؤ، دونوں آپشن تمہیں دیتے ہیں۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ، یہ نہیں کہا کہ فَقْرَؤْا بِصُورَةٍ، بلکہ فرمایا فَأْتُوا بِصُورَةٍ، تم بھی کوشش کر لو تو جتوں ہو سکتا ہے وہ بھی ٹرائی کر لو، ہر طرف سے کوشش کر لو۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ، صورت لے کر آؤ، لیکن نیری صورت نہیں، نیری صورت نہیں۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، صرف صورت نہیں چاہیے، یہ تو کوئی بھی عربی آدمی بیٹھ کر عربی زبان میں لکھ کے یہ لو صورت، آپ نے کہا تھا صورت آ جائے، ہم نے کہا صرف صورت آئی ہے لیکن اس کی صورت اس صورت کی طرح نہیں ہے۔ صورت شکل کو بھی کہتے ہیں نا، یہ سمجھے نہیں آپ؟ فَأْتُوا بِصُورَةٍ، اب یہ صورت جو ہے سین سے ہے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ، لے آؤ ایک صورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی صورتوں میں سے، مثل جو جیسی صورتیں اس میں ہیں اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پھر جتنے تمہارے مددگار ہیں انہاں سارے نو بلا لو، جتنے تمہاری جان پہچان ہے ان سب کو اکٹھا کر لو، اور جہاں تک تمہارے رابطے ہیں، جتنے تمہارے ہاتھ لمبے ہیں، یہ سارے اختیارات استعمال کر لو، سب کو لے آؤ، من دون اللہ، سوائے خدا کے، اللہ کے سوا تم سب کو لے آؤ، سب کی محنت کا ادراک ہو جائے گا تمہیں، تم ایک اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس جیسی کوئی صورت نہیں لے کے آ سکتا۔ اگر کوئی صورت لایا بھی کہ کسی نے کہا تھا جی امریکہ میں کسی نے قرآن لکھ لیا ہے، تو میں نے کہا قرآن ضرور لکھا ہوگا لیکن مثلی ہی کی بات ایسی خوبصورت ہے کہ جو اس نے لکھا ہوگا وہ لکھ دیا، لیکن یہ مثل قرآن نہیں ہو سکتا، یہ مثل قرآن نہیں ہو سکتا، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو مثلیت ہے صورت میں، لیکن اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، چلو صورت نہیں لے کے آ سکتے، اس جیسی کو ایک بات ہی لے کر آ جاؤ۔ حدیث کہتے ہیں نا بات کو، حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی کوئی ایک بات ہی لے کر آ جائیں، اور اس جیسی ایک بات بھی کوئی نہیں لے کر آ سکا۔ معلوم ہوا کہ یہ کلام جسے خدا نے بھیجا ہے، یہ اس آیت کے چیلنج نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، رب العالمین کا کلام، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کا کلام دوسرا انسان اس جیسا کلام مرتب کر سکتا ہے۔ دیکھو شاعر ہیں تو شاعر اقبال بھی ہے، شاعر غالب بھی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شاعر جوش ملی آبادی بھی ہے، شاعر میر تقی میر بھی ہے۔ اب یہ جتنے شاعر ہیں ہر ایک کا شعر ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اور یہ نفس شعر میں، نفس شعر گوئی میں یہ سب برابر ہیں کہ یہ سب شعر کہتے ہیں اور سب کے شعر وزنی ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن ان سب کے جو شعر ہیں ایک دوسرے کی مثل ہیں، کہ نفس سے شعر ہونے میں ایک دوسرے کے مماثل ہیں، لیکن اللہ کا جو کلام ہے یہ اتنا معجزہ اور اتنا اللہ کی طرف سے
اس قدر عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ ساری کائنات مل کر اس کے فصحا، دنیا میں جتنے فصیح و بلیغ انسان رہتے ہیں، جتنے ادب جاننے والے رہتے ہیں، اور جتنا لغت پر ید طولہ رکھنے والے موجود ہیں، اور عربی زبان کی جتنے بھی داو پیچ اور اس کے نشیب و فراز ہیں اس کو جاننے والے، اس کی مکمل صرفی، نحوی اور منطقی اور اس کی کلی جزی اور اس کے ہر کونے کو، اس کے ہر زاویے کو جاننے والے، یہ سب مل کر اگر قرآن کی مثل کوئی ایک آیت بھی لانے کی کوشش کریں تو یہ 1400 سال گزر چکے ہیں، کوئی آج تک ایسا کلام مرتب نہیں کر سکا۔ پتہ چلا یہ انسان ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ انسان وہ کام، میں آج بھی جمعۃ المبارک میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جو کام خدا کے ہیں وہ انسان کے نہیں ہیں، اور جو انسان کے ہیں وہ خدا کے نہیں ہیں، کہ وہ کون ہے؟ وہ واجب الوجود و قدیم ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ حادث ہے، اور ان کے باہم کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اس کے کام کیا ہے کہ اس نے اتنی بڑی زمین بنا ڈالی ہے، کوئی انسان زمین بنا سکتا ہے؟ اس نے آسمان بنائے، کوئی آسمان بنا سکتا ہے؟ اس نے سورج بنایا، کوئی سورج بنا سکتا ہے؟ اس نے ستارے بنائے، کوئی ستارہ بنا سکتا ہے؟ اس نے انسان بنائے، کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ اس نے سمندر بنائے، کوئی سمندر بنا سکتا ہے؟ اس نے چڑیا بنائی، کوئی چڑیا بنا سکتا ہے؟ اور اس نے چونٹی بنائی، کوئی چونٹی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ پتہ چلا خالق کا کام اور ہے، مخلوق کا کام اور ہے۔ خالق کی شان اور ہے، مخلوق کی شان اور ہے۔ خالق کی قدرت اور ہے، مخلوق کی قدرت اور ہے۔ اور یہ قرآن کا تیار کرنا، قرآن کو من حیث الکلام لوگوں کو عطا کرنا، یہ مخلوق کا کام نہیں، یہ خالق کا کام ہے، اور خالق کا کام مخلوق نہیں کر سکتی۔ پتہ چلا قرآن کے مثل اور کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بات ثابت ہوئی۔ لیکن اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ یہ صورت جو ہے یہ آتی ہے سین سے۔ کس سے آتی ہے؟ سین سے۔ سین، واو، رے اور پھر تے، تو اس سے بنتی ہے صورت۔ ایک اور ہے صورت، وہ سواد سے ہے۔ بات سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ سواد سے ہے، اور یہاں پر جو ذکر ہے وہ سین سے ہے۔ سین والی صورت سے تو یہ صورت مراد ہے جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں، اور سواد والی صورت وہ ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ ایک صورت والے آپ بھی ہیں نا، یہ ایک خاص شکل ہے۔ آنکھ اپنی جگہ پر ہے، ناک اپنے مقام پر ہے، لب اپنی جگہ پر ہے، کان اپنی جگہ پر ہیں۔ دیکھو داڑھی وہیں آتی ہے جہاں داڑھی نے آنا ہے، اور مونچھیں وہیں آتی ہیں جہاں مونچھوں نے آنا ہے۔ یہ کبھی ایک دوسرے کو بائی پاس نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھو کہ شکل اور صورت، ماشاءاللہ، شکل و صورت، یہ صورت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، یہ بھی ایک مکمل فریم ہے، اور اس کے حسن اور اس کے جمال کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو جہاں پر خدا نے متعارف کرا دیا، اور جس چیز کو جہاں پر خدا نے قائم فرما دیا، وہ ہمیشہ وہیں پر نظر آئے گی، اور جب وہ وہاں نظر نہ آئے تو صورت کامل نظر نہیں آتی۔ اسی لیے جس کی ایک آنکھ نہ ہو وہ صورت مکمل نہیں نظر آتی، جس کا ایک کان نہ ہو وہ صورت مکمل نہیں آتی، اور حتیٰ کہ اگر منہ میں ایک دانت بھی کم ہو جائے دور سے پتہ چل جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ صورت کا کمال بھی ضروری ہے حسن کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں قرآن کی صورت کوئی نہیں لا سکا، سین والی صورت کوئی نہیں لا سکا، لیکن جس پر خدا نے یہ قرآن نازل کیا وہ سواد والی صورت والا ہے۔ اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں جیسے قرآن سین والی صورت کائنات میں کوئی نہیں لا سکتا، ایسے والضحیٰ جیسی سواد والی صورت کوئی نہیں لا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت۔ نہ یہ صورت ممکن ہے نہ وہ صورت ممکن ہے، یہ خدا بناتا ہے، بندہ نہیں بنا سکتا ہے۔ معلوم ہوا اے مصطفیٰ آپ بھی بے مثل ہیں، آپ
پر آنے والا قرآن بھی بے مثل ہے. نہ قرآن کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ صاحب قرآن کی مثال پیش کر سکتا ہے. لہذا میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں قرآن موجود ضرور ہے، لیکن یہ موجود ہماری وجہ سے نہیں ہے. یہ جو صورتیں آج ہمارے سینے میں موجود ہیں، الحمد کی صورت سے لے کے والناس تک کی جو صورتیں، 114 صورتیں قرآن کی، یہ مختلف صورتیں ہیں نا. ہر صورت کا اپنا رنگ ہے، ہر صورت کا اپنا مزاج ہے، ہر صورت کے اپنے احکام ہیں. ہر صورت میں کہیں انذار ہے، کہیں ترغیب ہے، کہیں ترہیب ہے، کہیں ترغیب ہے، کہیں پر خدا تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، کہیں عذاب کی خبر دے رہا ہے. یہ ساری کی ساری صورتیں الحمد سے لے کے والناس تک کی جتنی صورتیں ہیں، یہ جو آج کسی حافظ کے سینے میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کمال اس حافظ کا نہیں ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے کہ یہ صورتیں اندر آ گئی ہیں. یہ کمال اس صورت والے کا ہے. وہ آئے تو قرآن آیا، وہ آئے تو یہ بہار آئی، اور ان کے آنے کے بعد یہ فیضان کا سلسلہ شروع ہوا. اور قرآن کی یہ عظمت جو آج ہمارے دل میں ہے، دیکھو یہی سنی کی پہچان ہی ہے کہ دیکھو اب قرآن جو ہے وہ اگر فرش پہ پڑا ہو رہنے دو. دیکھو یہ ایک ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے ہمارے سینسز کا کہ ایک آدمی دیکھے گا قرآن پڑھا ہے اور وہ گزر جائے گا. ایسا ممکن ہے؟ قرآن زمین میں پڑا ہے اور دیکھو یہاں یہ جگہ پاک ہے، یا اگر یہ پاک نہ ہو اس پہ نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. لیکن یہ جگہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، اس پر خدا کی عبادت ہو سکتی ہے. لیکن قرآن نیچے دیکھو گے تو نہیں رہنے دیتے. معلوم ہوا کہ تمہاری روح کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہے کہ وہ کبھی بھی تمہیں بے ادب نہیں ہونے دیتے، کبھی بے ادب نہیں ہونے. میں آپ کو پوچھتا ہوں ایک بات اور پوچھتا ہوں، قرآن پاک اگر زمین پہ رکھا اور نہیں رہنے دیتے، اگر ہمیں یعنی ادب کی بات بتاتا ہوں، یعنی ہم لوگ اہل سنت ہیں، ادب کی بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ منہ مبارک رسول اللہ کا ہے، آپ لوگ جھومتے جامتے کسی طریقے سے گرتے پڑتے پہنچ جاتے ہو وہاں. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ منہ مبارک منسوب ہے کہ نہیں. میرا اپنا جو وجدان ہے وہ یہ کہتا ہے، میں اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتا ہوں کہ منہ مبارک کی جب کوئی بات ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہے کہ نہیں. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ اس کا انکار نہ کرو، ہو سکتا ہے ہو، احترام ضرور کرو، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری نہیں، کیونکہ ایمان لانے کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے. تو جس طرح حدیث ضعیف اور حسن قوی اور مختلف جو اس کی اقسام ہیں ہم ان کو ذکر کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ کلام رسول اللہ ہے، اور نبی کے کلام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جس سلسلہ روات سے وہ جو راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور یہ فردن بعد فردن یہ منتقل ہوتے ہوئے آگے آئی، تو ہم اس پورے سلسلے کے راویوں کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اس مقام کے ہیں کہ حدیث روایت کر سکے کہ نہیں. جہاں پر کوئی حدیث والا روایت کرنے والا ساکت ہو جائے یا کسی کا حافظہ کمزور ہو یا کسی کے کردار میں شک ہو، ہم اس حدیث کی صحت پر پھر اعتماد نہیں کرتے اور اس کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر نبی پاک کے بعد کا یہ عالم ہے کہ وہ جو کلام فرمائیں اس کا سلسلہ سند سے ثابت ہونا ضروری ہے، تو اگر کوئی کہے کہ یہ منہ مبارک ہے تو اس پر اگر ایمان لانے کی حد تک اگر ہمیں جانا ہے تو اس کے لیے بھی سلسلہ روات سے ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ بال کس سے کس کے پاس منتقل ہوا، اس سے کس کے پاس منتقل ہوا، یہاں تک کہ پورا سلسلہ وہ ثابت ہو تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن جہاں پر بھی اعلان ہو احترام بہرحال ضروری ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہو، احترام ہم کرنے والے ہیں. یہی ہماری پہچان ہے بحیثیت سنی کی. جس طرح ہم قرآن کی
اور قرآن پاک کے لفظوں کی، قرآن پاک کے اوراق کی، حتیٰ کہ جلد قرآن کی بھی جس طرح ہم تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان تمام منصوبات مصطفیٰ کہ جو نبی پاک کے ساتھ کسی بھی طریقے سے منسوب ہیں، چاہے وہ آپ کا لباس ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، چاہے وہ آپ کے استعمال والے برتن ہیں، چاہے وہ آپ کے صحابی ہیں، اور چاہے وہ آپ کی دستار مبارک ہے، چاہے وہ آپ کی چادر مبارک ہے، چاہے وہ آپ کا عصا مبارک ہے، چاہے وہ آپ کا دندان مبارک ہے، ہر وہ چیز جس کے نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، سنی لوگ اس کی بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے اور یہ ہماری پہچان ہے۔ لیکن آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ قرآن جدھر مرضی پڑھاؤ وہ اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کیا ایمان ہے؟ یہ وہ قرآن خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا جس سے پوری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا، اور آج آئیے زمین پہ پڑھو تو آپ جوں تک نہیں رہتی۔ یہ آپ کو منظر نظر آئیں گے ایسی دنیا میں جو بڑے مقدس مقامات ہیں، لیکن موضوع بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک کی عظمتیں عطا فرمائے۔ دو تین حدیثیں بیان کر کے میں ختم کروں گا۔ ایک تو یہ کہ چونکہ آج یہ دستار بندی کا سلسلہ ہوا یہاں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا، دیکھو آپ سب لوگ مسجد میں بچے بھیجتے ہو قرآن پڑھانے کے لیے، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، یہ رواج ہو گیا ہے، یہ ہمارا رواج ہو گیا کہ ہم بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں، لیکن اگر خود قرآن جانتے ہو صحیح تلفظ کے ساتھ تو خود بھی پڑھایا کرو، مسجد بھی بھیجا کرو، خود بھی پڑھایا کرو، کیونکہ اس میں ایک فضیلت ہے جو میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو اپنے بچوں کو صرف یعنی دیکھ کر قرآن پڑھنا، جو اس منزل سے اپنے بچے کو گزار دے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ فضیلت آپ کو اتنے سستے داموں مل رہی ہے، اور یہ وقار اور یہ مقام آپ کو یوں آسانی سے اللہ عطا فرما رہا ہے، تو کون ہوگا جو اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھ کے خوشی محسوس کرے؟ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے۔ تو میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اگر قرآن پاک کا ناظرہ پڑھانے کا یہ مقام ہے تو جو قرآن کے مفہوم بھی پڑھا دے، قرآن کے معنی بھی سکھا دے، اس کے مشکل جو موضوعات ہیں وہ بھی بتا دے، اس کے متشابہات وہ ممیز ہو جائیں ان سے جو مفصل بیانات ہیں، اور وہ صورتوں کے نام بھی یاد کر لے اور تشریحات بھی جان لے، تو پھر یہ وہ انسان ہے جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی فیض ہے، لیکن قرآن کا سمجھنا فیض تو ہے، اصل مقصد نزول قرآن ہے کہ قرآن نازل کیوں ہوا ہے۔ اور میں اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایسا ہی ہے نا؟ بڑی معروف حدیث ہے، تقریباً بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اس کا معنی کہ خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے، خیرکم تم میں بہتر وہ ہے، من جو کہ تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، کیا کرے؟ قرآن سیکھے، وہ بہتر ہے، وَعَلَّمَهُ، اور پھر سیکھنے کے بعد دوسرے کو بھی سکھائے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعلم، تعلم یتعلم تعلما، ایک ہے قرآن کا سیکھنا، ایک ہے تعلم قرآن اور ایک ہے تعلیم قرآن۔ ایک ہے کیا ہے؟ تعلم قرآن اور ایک ہے تعلیم قرآن۔ تو تعلیم قرآن یہ مؤخر ہے، تعلم قرآن مقدم ہے۔ پہلے خود سیکھو اور سیکھ کے پھر اس کو اپنے پاس بند نہ کرو، بلکہ اس فیضان کو آگے پہنچاؤ۔ تو تم نے خود حاصل کیا، یہ خدا کی تم پہ رحمت ہے، اور تم دوسرے کو سکھاؤ تاکہ اس کا سینہ بھی نور قرآن سے منور ہو جائے۔ تم بھی فیضیاب ہو گئے ہو، وہ بھی فیضیاب ہو جائے، تمہیں بھی فائدہ ہوا ہے، وہ بھی فائدہ حاصل کر لے گا۔
تو یہ حضور نے یہ نہیں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن اور یہاں تک بات ختم کر دی. نبی پاک نے اس بات کو لازم نہیں رہنے دیا بلکہ اس کے فیضان کو متعدی بنا دیا اور کہا ایسا نہیں ہے کہ تم خود فائدہ حاصل کرو. یہ ویسے بھی اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ فقط دیکھو آپ کو معلوم ہے اہل علم یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے آپ کو حدیثیں بار بار سنائی ہوں گی کہ وہ آدمی جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے, مجھے بتاؤ اس کو کیا خیر ملی. یہ خود اچھے اچھے کھانے پکائے اور اس کھانے کی خوشبوئیں جائیں غیر کے گھر میں اور ان کی جو بھوک تھوڑی دبی ہوئی تھی پھر چمک جائے اور یہ پیٹ بھر کے کھا لے, تو بتاؤ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ انسانیت نہیں. اور یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ خود بھی کھاؤ اور پڑوسی کا بھی خیال رکھو. حدیثیں آپ کو اہل علم نے سنائی ہیں. پتہ چلا اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ جب تمہیں خیر ملے تو خیر کو اپنے آپ تک محدود رکھو. تو یہ اسلام نہیں ہے بلکہ خیر جب مل جائے تو اس خیر کو لازم نہ رہنے دو, متعدی بنا دو, اپنے آپ سے اور آگے بھی بڑھاؤ. جس طرح کھانا خود بھی کھاؤ پڑوسی کو بھی کھلاؤ. اگر دنیا کے رزق کا یہ عالم ہے تو روحانی علم یہ بھی رزق ہے روح کا. اس روح کے رزق کو بھی کھانے کے بعد صرف خود ہی ہضم نہ کرو, دوسروں پر بھی قرآن کا علم آپ کرتے جاؤ. یہ نہیں کہ صرف خود ہی عالم بن گئے اور دوسرے کو علم نہ پہنچاؤ, یہ اچھی بات نہیں. بہرحال یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کے پاس برطانیہ میں کہ آپ لوگوں کو اللہ نے مسجدیں بنانے کا ذوق دیا اور مسجدیں بن گئی. پھر آپ کے دلوں میں اہل علم کو یہاں لانے کا ذوق پیدا ہوا. الحمدللہ اہل علم بھی آ گئے. اور میں آپ کو ایک بات کھلے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ برطانیہ میں اس وقت چوٹی کے علماء اس کے نارتھ میں, اس کے ساؤتھ میں, اس کے مڈ لینڈز میں ہر جگہ آپ کو چوٹی کے علماء ملیں گے. لیکن افسوس ہے ہمیں اپنی عوام پر کہ جنہوں نے ان علماء ربانیین سے اس طرح استفادہ نہیں کیا جس طرح استفادے کا حق تھا. اور وہ کبھی سیاست کی نظر ہو گئے اور کبھی روایت کی نظر ہو گئے اور ہم نے ان کے علمی مقام سے کچھ حاصل نہیں کیا. یہ ایسے ایسے متبحر علماء کرام موجود ہیں کہ جو ایک طالب علم کو دورہ حدیث تک اکیلے پڑھا سکتے ہیں. اتنی مہارت کے لوگ ہیں لیکن ان سے استفادہ نہیں کیا گیا. آپ سب سے گزارش ہے کہ علماء کی قدر کریں, ان کی عزت کریں. یہ خدا تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے. جو آپ کا کوئی پیدا ہو تو اذان بھی یہی دیتے ہیں اور کوئی چلا جائے تو رخصتی کی نماز بھی یہی پڑھتے ہیں. آپ کے لیے جمعہ میں دعائیں بھی یہی کرتے ہیں. یہ آپ کے مسجد و محراب و منبر کی رونقیں ہیں. مسجد انہی سے آباد ہے. اللہ تعالیٰ اہل علم کو بڑی عزت و عظمت عطا فرمائے. ذکر سے پہلے ابھی ہم ذکر کی جانب بڑھیں گے, پھر دعا ہوگی, ختم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. پچھلے دنوں افروز صاحب کیا نام ہے سینٹر کا, محدث اعظم سینٹر میں الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہوا اور ملک پاکستان کی ایک عظیم علمی شخصیت علامہ مفتی اشرف قادری صاحب تشریف لائے اور انہوں نے اہل سنت کو یہ پیغام دیا کہ سنیت میں رہنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو صلح کلی کے قائل ہیں. الحمدللہ ان کی گفتگو کو سراہا گیا. بیچ میں ایک صیغے کی تصحیح کرائی گئی اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ برسر یعنی ممبر آپ نے یہ ارشاد فرمایا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لقب محی الدین یا محی الدین اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی گئی اور آپ نے جو صیغہ ارشاد فرمایا وہ محی الدین قواعد صرف کے عین مطابق تھا اور اس میں چونکہ عربی زبان میں یہ کمال ہے کہ اس کے لفظ اتنے ملتے جلتے ہیں کہ جب قواعد صرفیہ کو عربی صیغوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں اگر
عرصہ دراز گزر جائے اور عربی گرامر سے علاقہ نہ رہا ہو تو پھر التباس اور اشتباہ ہو سکتا ہے، جو وہاں مجھے واقعہ ہوا۔ اور وہ اس طرح کہ قانون وہی ہے جو میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا، لیکن صرف وہ قانون تھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا جو ایک دل پر افسردگی کی فضا چھائی تھی اس فضا کو ختم کیا جائے۔ اور میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا، میں انسان ہوں آپ کی طرح، اور خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی الرسالہ، تو مزنی آپ کے ایک شاگرد تھے، ان سے کہا کہ یہ مجھے سناؤ تاکہ میں دیکھوں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو مجھ سے۔ تو اس کو رد المختار میں مذکور ہے یہ واقعہ، میں نے پڑھا اس کو۔ تو آپ ایک مذہب کے امام ہیں اور لاکھوں لوگ آپ کے مذہب کے پیروکار ہیں، تو وہ کتاب الرسالہ آپ کے شاگرد یا آپ کے جو تلمیذ یا آپ کے مرید خاص وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ان کو سنایا ایک دفعہ، تو انہوں نے جب ایک پہلی دفعہ پڑھا میں نے، تو انہوں نے اس میں سے کچھ غلطیاں نکالی، کہا کہ یہ میں نے غلط کیا ہے۔ پھر آپ نے کہا ہو سکتا ہے اور غلطیاں دوبارہ پڑھو، تو میں نے پھر اس کو دوبارہ پڑھا تو انہوں نے پھر کوئی تصحیح کی۔ اس میں تصحیح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو صحیح کرنا، غلط چیز کو اس کو درست کرنا، اس کی تصحیح کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں نے کہا تیسری بار پھر پڑھو تو پھر کوئی غلطیاں نکلیں، تو میں نے کہا اس کو بھی ٹھیک کرو، یہاں تک کہ 80 بار انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اور 80 بار بھی جب 80 بار مکمل ہوئی نا تو اس وقت بھی غلطی نکلی، تو آپ نے کہا کہ اب اس کے بعد تصحیح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کلام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی وہ صرف اللہ کا کلام ہے، باقی ہر کلام میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایک مذہب کا امام وہ بھی اعتراف کرے کہ اس کے یہ خطا سرزد ہو سکتی ہے، تو میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ اصل میں صیغہ محین ہی ہے، اور جب اس کو اضافت کی جائے گی دین کے ساتھ تو وہ محی الدین ہوگا، لیکن یہ تو ہے عربی قواعد کے عین مطابق، اور اس میں صرف وہ جو مضاف کا قاعدہ میں نے لگایا تھا وہ دوسرے صیغے میں لگتا ہے، یہاں نہیں۔ وہ یہاں پر چونکہ یہ معطل بدو حرف اور لفیف مقرون ہے، جہاں پر 2 حرف علت آخر میں آ رہے ہیں، اس کا قاعدہ ذرا کچھ مختلف ہے، اور یہ محیین ہے جس میں تعلیلات کے بعد پھر یہ محین بن جاتا ہے۔ لیکن یہ تعلیل ہوتی کیوں ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ اعلال ہوتا کیوں ہے؟ لفظ کچھ ہوتا ہے بن کچھ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے تھوڑا سا، کہ لفظ یہ ہے محیین ہے، تو کیا وجہ یہ محیین کیوں بنا، یا محیین کیوں بنا، یا محین کیوں بنا؟ یہ تینوں اوزان کتاب میں موجود ہیں، مختلف کتابوں میں۔ محیون جو میں نے بتایا تھا یہ وزن ہمارے اجمی جو لغت ہے فیروز اللغات اس میں موجود ہے، اور محین یہ وزن جو ہے یہ باب تفعیل میں جا کے اس میں فاعل کا وزن بنتا ہے، اور پھر محین یہ باب فعل میں جا کر اس میں فاعل کا وزن بنتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جب ان کو کھولا جاتا ہے تو یہ لفظ لمبے ہو جاتے ہیں اور پڑھنے میں دشوار ہوتے ہیں، تو پڑھنے کی دشواری کو ختم کرنے کے لیے قاعدہ اعلال کا استعمال ہوتا ہے صرف میں، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اعلال کا مطلب یہ اس میں تم قاعدے لگاؤ، اور قاعدے لگا کے یہ جو لفظ محیون ہے یہ پڑھنا مشکل ہے، زبان کی دشواری کو ختم کرو، اس کو مختصر کرو۔ تو لہذا جب اس کو مختصر کیا، اب محیون پڑھنا مشکل ہے، محین پڑھنا آسان ہے۔ عربی زبان میں یعنی اتنی وسعت ہے کہ اس کے سمندر میں جتنے غوطے لگاؤ اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اتنی وسیع اور اتنی فصاحت و بلاغت سے معمور یہ کتاب ہے اور یہ زبان ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ تعلیل اس لیے ہوتی ہے کہ زبان کی جو سختی ہے اس کو دور کیا جائے۔ تو پھر اس سختی کو کیسے دور کیا؟ کہ عربیوں نے اس کی سختی کو یوں دور کیا کہ اس کو محین پڑھا، اس لیے کہ ان کو یا کے اوپر ضمہ، یا کے اوپر جو پیش ہے نا وہ زبان پر ان کے مشکل تھی۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے
کہ عربیوں کا سکل اور اجمیوں کا سکل یہ برابر نہیں. عربی جو ابھی عربی سے آپ کہو کہ تم پنجابی بولو تو جڑی پنجابی بولے گا تجھے توبہ استغفار ہی پڑھنی ہے سیکھنے کے بعد بھی. اور اسی طرح آپ اگر عربی نہیں جانتے اور جا کے عربی پڑھنے لگو تو وہ جو ان کی زبان پر بھی ثقیل تھا تمہاری زبان کا کیا حال ہوگا. انہوں نے تو تعلیل کر کے اس کو مختصر کیا. تو لہٰذا ہمارے عرف میں یعنی لغت کے اعتبار سے اور قواعد صرفیہ کے اعتبار سے اور اس میں اعلال کرنے کے بعد اصل صیغہ جو قرآن میں بھی ہے وہ محین ہی ہے جو مفتی صاحب نے فرمایا اور حق فرمایا. لیکن عجم میں اس کو محین بھی پڑھا گیا چونکہ ان کے نزدیک یہ سکل یا کے کسرہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے کسرہ کو دور کر کے یعنی یوں سمجھے خلاف قیاس اس کو محین پڑھا ہے اور اس کو لغت نے لکھا ہے. ایک تیسرا وزن اور ہے وہ بھی وہ یہاں استعمال معمول میں نہیں ہوتا اور اہل علم کرتے بھی نہیں. وہ ہے محین. وہ کیا ہے؟ محین. یہ صیغہ وہ ہے جو باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے لیکن اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ تحیت. کیا آتا ہے اس کا مصدر؟ تحیت آتا ہے اس کا مصدر. اور تحیت معمول میں اور عام زبان میں استعمال ہوتا ہے سلام دعا کے لیے. کس لیے ہوتا ہے؟ بس تحیت کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ سلام. کسی کو سلام کرنا ہے تو اس کو آپ حیا کے الفاظ استعمال کر کے اس کو سلام کر سکتے ہو. لیکن اس کے دو معنی اور بھی ہیں جو کہ لغت نے لکھے ہیں. وہ کیا کہ اگر یہ باب تفعیل سے ہو تو اس کے دو معنی, ایک تو سلام دعا ہے اور دوسرا معنی ہے اس کا ملک. ملک بمعنی بادشاہت کہ یہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات. تو یہاں یعنی اللہ تعالیٰ تمام ملکیت کا مالک ہے. اور ایک تیسرا معنی آتا ہے وہ آتا ہے بقا کے معنی میں. یہ لسان العرب میں بھی ہے, المنجد میں بھی ہے اور تمام جو ہماری کتابیں ہیں لغت کی اس میں موجود ہے. وہ تیسرا وزن آتا ہے محین جس کا معنی ہے بقا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ کسی چیز کو باقی رکھنا ہو. بقا جانتے ہیں فنا ہوتی ہے ایک بقا ہوتی ہے. تو کسی چیز کو باقی رکھنا ہو تو اس کے لیے بھی لفظ محین استعمال ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یعنی اگر محید دین پڑھا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضور غوث الاعظم وہ دین کی بقا کرنے والے شیخ ہیں. کون ہیں؟ دین کی بقا کا عہدہ سنبھالنے والے شیخ ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے یہ گفتگو کی تاکہ جو ایک اشتباہ لاحق ہوا اور تسامح ہوا مجھے اس کا ازالہ اسی شہر میں ہو جائے اور کسی کے دل پر کوئی اضطرابی کیفیت باقی نہ رہے. اور یہ کہ ہم سیکھنے اور سکھانے پر یقین رکھتے ہیں, کمال پر یقین نہیں رکھتے کہ ہم صاحبان کمال ہیں اور اس کے بعد ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. میں آج بھی طالب علم ہوں اور جس دن میں دنیا سے جا رہا ہوں گا اس دن بھی طالب علم ہی ہوں گا. عالم شاید میں نہ بن سکوں آخری دم تک, چونکہ یہ سیکھنے کا جو مرحلہ ہے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ گود سے گور تک اطلب العلم من المہد الی اللحد. اس سے معلوم ہوا کہ یہ سیکھنے سکھانے کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. وفوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے پر کوئی اور عالم ہوتا ہے. مجھ سے ہزاروں لوگ زیادہ علم رکھتے ہیں, میں ایک طالب علم ہوں اور مجھ سے غلطیاں ہوتی رہیں گی اس لیے کہ میں سیکھ رہا ہوں. اور جہاں مجھے متنبہ کیا جائے گا اور مجھے سکھایا جائے گا تو جس طرح دارالعلوم نعیمہ میں بیٹھ کر میں اپنے استادوں سے اپنی غلطیوں کی تصحیح کراتا تھا, یہ میرا معمول انشاءاللہ زندگی بھر قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کے علم و عمل میں ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور وہ علم کا ایک بڑا کام کر رہے ہیں اور دنیا علم ان کو جانتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان پر رحمت فرمائے. اور علماء کرام جو آج اس مجلس میں تشریف لائے, اس دستار بندی کی محفل میں تشریف لائے, اللہ ان سب کو بھی بڑی عزت و عظمت و برکت سے معمور فرمائے. مختصر ختم شریف اس کے بعد انشاءاللہ ذکر پھر دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ محفل مزید 10-15 منٹ اور لگیں گے, پھر انشاءاللہ دعا کی جانے پڑتے ہیں. بآواز سے بلند ختم